Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 28 में सूरत at-Tahrim और इंशाल्लाह आयत नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत होगी आयत नंबर 6 ऑनवर्ड्स। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन क्यों कहा मैंने? इसलिए नोटिस किया? वो लास्ट आयत पे। Very good. What was the last ayat? It was a dua, right? तो इतना फोकस हमारा होना चाहिए जब कुरान की तिलावत हो रही हो। वेरी गुड चांद आंटी, माशाल्लाह, बारकल्लाह। कुरान की तिलावत हो रही हो तो हमको क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? क्या करो उसको? गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। यस, एक तो खामोश रहो और दूसरा गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो जो आखिरी आयत 8 हमने पढ़े, उसमें कितनी अच्छी दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई हमको कि वो लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह तू क्या कर, हम पर अपना नूर पूरा कर दे। सुभान अल्लाह।
انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آج. اور پچھلی جو ہماری آیت تھی، آیت نمبر 5، آئی نو میری یہ عادت ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں. تو جو لوگ کل ہی مجھے کسی کا میسج آیا کہ باجی جزاک اللہ خیر آپ نے ریوائز کیا، آئی واز ناٹ پریزنٹ ان دا لاسٹ کلاس. اور ہمارے لیے بھی پھر آگے بڑھنے میں وی آر ناٹ کمپلیٹلی بلینک، رائٹ. تو آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی ازواج مطہرات سے کیا فرمایا تھا؟ 4 میں فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ توبہ کر لو اور تمہارے دل تو ہے ہی اللہ کی طرف جھکے ہوئے، اللہ تعالیٰ اور ان کو ہمبل کر دے گا. لیکن اگر تم دونوں باز نہ آئی، توبہ نہیں کی، تو جان لو کہ بے شک اللہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، اور جبریل بھی، اور نیک مومن صحابہ اکرام بھی، اور اللہ کے فرشتے. اس سارے واقعے کے بعد ظہیر ساتھ ساتھ مددگار بھی ہے، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو چوائس از یورز. اب چوائس کس کو دے دی؟ ازواج مطہرات کو، 2 بیویوں کو، کہ آپ چاہے تو توبہ کر لو تو آپ کا ہی فائدہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک کام ہے جو ازواج مطہرات کو کرنا ہے، توبہ کرنا. اور ایک جو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آیت 5، عسا، قریب ہے کہ اس کا رب یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ طلاق دے دے تم کو، یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم بیویوں کو طلاق دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ وہ تبدیل کر دیں گے اس کی بیویاں، خیرم من کننا، تم لوگوں سے بہتر بیویاں عطا کریں گے. اور وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات. یہ میں اس لیے ریوائز کر رہی ہوں کہ کیا ہم نے ان باتوں پہ غور و فکر کیا؟ کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمات، نمبر 2 مؤمنات، نمبر 3 قانتات، نمبر 4 یہ تو آپ کو سب سمجھ آتے ہیں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، نمبر 5 خوب عبادت کرنے والیاں، نمبر 6 خوب روزے رکھنے والیاں، نمبر 7 چاہے وہ آلریڈی شادی شدہ ہو، یعنی شادی شدہ ہو کر پھر یا تو طلاق یا بیوہ ہو، وہ ابکارن یا تو پھر وہ کواریہ ہو. دونوں ہی میں کوئی حرج نہیں اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز اتنی اچھی بہترین بیوی کی کوالٹیز والی بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات میں سے who was number 1 was the first one؟ ماں ختیجہ. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ. جی ایک منٹ. ہاں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ بیوہ رہ چکی ہے، رائٹ. تو واز شی کواری؟ نہیں. لیکن وہ کیسی تھی؟ فرسٹ تھی نا وہ ایمان لانے والی پوری دنیا میں. پوری دنیا میں دا فرسٹ پرسن جو ایمان لائی وہ کون تھی؟ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور مومناتن بھی تھی، اور وہ فرما بردار بھی تھی، توبہ کرنے والی تھی، روزے رکھنے والی، خوب صدقہ خیرات کرنے والی. اور حالانکہ وہ پہلے سے شادی والی اور پھر بیوہ تھی. اور ہم ان کے بارے میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب ماں خدیجہ کھانا لے کر آئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس عورت کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہو، اتنی اچھی اس کی خصلتیں ہوں، تو
کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ کو سلام بھیجا. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور فرماتا ہے، جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں خوشخبری ہو جنت کے ایک چاندی کے گھر کی، جہاں نہ گرمی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ شور گل. وہ چاندی کا گھر جو چھدے ہوئے موتی کا بنا ہوا ہے، جس کے دائیں بائیں، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پر کیا ہے پتہ ہے؟ یہ جنت کا گھر کہاں پہ ہے ماں خدیجہ کے لیے؟ جنت میں، رائٹ. کس سے بنا ہوا ہے؟ چاندی سے. اور کس کے اندر بنا ہوا ہے؟ ایک ایک کمپلیٹ موتی کے اندر. کین یو امیجن اس موتی کی سائز، وہ محل. اچھا، اس حدیث میں اور بھی ایک بات آتی ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں پڑھی تھی، شاید آپ لوگوں نے پڑھی یا سنی ہو. یہ حدیث آگے کہتی ہے کہ ماں خدیجہ کا جو جنت کا محل ہوگا، اس کے دائیں بائیں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے مکانات ہے. حدیث اوور. سبحان اللہ. یعنی ماں خدیجہ کے رائٹ سائڈ پہ مریم علیہ السلام کا محل جنت میں، اور لیفٹ سائڈ پہ آسیہ جو فرعون کی وائف ہے رضی اللہ عنہا، ان کا محل. سبحان اللہ. سو آئی ہیڈ ناٹ ہرڈ اباؤٹ دس پورشن آف دا حدیث، اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا. ایک اور روایت میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اپنی سوتنوں سے میرا سلام کہنا. حضرت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی سے نکاح کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی اور کلثوم موسیٰ کی بہن، ان تینوں کو میرے نکاح میں دے رکھا ہے. اب یہ حدیث ضعیف ہے، بٹ بیکاز اٹ از دیر ان دا کتاب، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اور اس پہ لکھا بھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اللہ نوز دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی دنیا کی زندگی کیسی رہی، کنواری یا شادی شدہ؟ کنواری. ہے نا. اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ کنواری تھی یا شادی شدہ تھی؟ آف کورس وہ شادی شدہ تھی. کریکٹ. اب آپ کو پتا ہے نا کہ جنت میں تو ہر ایک کا جوڑا ہوگا، تو مریم علیہ السلام کا تو دنیا میں جوڑا ہی نہیں تھا، مینس شی ہیڈ نو ہسبینڈ. اور پھر تو جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے. یو گیٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف دا حدیث. اور آسیہ بی بی آسیہ کے شوہر تو فرعون تھا، تو وہ تو جہنم میں ہوگا، تو بی بی آسیہ ہیز ٹو ہیو اے spouse in the Jannah, and she was one of the best, so she has to have one of the best spouses. جہاں پہ ہم کو اس حدیث کا خلاصہ ملتا ہے. انڈرسٹوڈ؟ واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ. اب ہم آگے بڑھیں گے آیت نمبر 6 پہ. تو ہمیں کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ تو ماشاءاللہ کیا خواتین تھی، اور کیا ان کے مقام ہے کہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے، اور جنت کے ان کو بشارتیں ہیں ماشاءاللہ. بٹ آپ اور میں، ہمارے لیے پھر یہ کوالٹیز ہے ورک کرنے کے لیے، جو ہم کو کون سی آیت میں ملی؟ آیت نمبر 5 میں، کہ ہم ایسی بنے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے بھی درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. آمین. رائٹ؟ اوکے، آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 6، یا ایہا الذین آمنو. بہت ہی اسپیشل آیت ہے یہ، آیت نمبر 6. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں. کیا فرما رہے؟ کو انفسکم و اہلیکم نارا.
او کا مطلب ہوتا ہے تم بچاؤ، کمانڈ ہے یہ. سیو، پروٹیکٹ انفسکم یور سیلف، پروٹیکٹ یور سیلف، بچاؤ اپنے آپ کو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں سے. کہ تم مومن ہو نا، تو تمہارا یہ فرض ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو. انفسکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، یور سیلف. وَأَهْلِيكُمْ، اور تمہارے گھر والوں کو. اینڈ یور فیملیز، کس سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے. وقودوہا، اور وہ نہیں، وہ کا مطلب یہاں پر اور نہیں ہے. وقود کہتے ہیں ایندھن، فیول، ایندھن. ہاں اس جہنم کی آگ کا کون ہوگا، کیا ہوگا فیول؟ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر. جہنم کی آگ میں کون جلیں گے؟ انسان، کافر، مشرک، نافرمان، اور پتھر، وہ بت جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے پوجا جاتا تھا، ان پتھروں کو بھی جلایا جائے گا. اور اس آگ پر ابھی ایک سٹروک ڈال دیجئے، کیونکہ یہاں پر اور نہیں ہے، تو ایک پاز کے لیے آپ ہمیشہ ایک سلیش ڈال دیجئے، جیسے کہ کوما ہوتا ہے. علیہا، اس جہنم کی آگ پر. یہ ہا جو ہے نا، وہ جہنم کی آگ کے لیے آیا ہے. قدوہا بھی، وقودوہا، ہا جہنم کی آگ، علیہا جہنم کی آگ، ہیل فائر. تو اس جہنم کی آگ پر ملائکتن، فرشتے ہیں. فرشتے ہیں یعنی کیا کرتے وہ فرشتے؟ ہیل فائر کو گارڈ کرتے ہیں، یعنی جہنم کے داروگا. وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. کیسے ہیں وہ فرشتے؟ غلاظن شدادن، غلاظن بہت سخت، شدادن شدید، that means they are very strong. کیسے اسٹرانگ ہے وہ؟ شدادن فزیکلی اسٹرانگ، غلاظن مینٹلی اسٹرانگ، ٹف. اور آپ کو پتا ہے نا کتنے فرشتے ہیں جہنم کو جو گارڈ کرتے ہیں؟ ہم پڑھ چکے. Who will tell me؟ جہنم کا جو ایک داروگا ہے، ہیڈ، اس کا نام کیا ہے؟ ملک. ہاں، مالک. اور ٹوٹل کتنے فرشتے ہیں جو جہنم کو گارڈ کرتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ باجی 70 زنجیروں سے جہنم کو باندھا ہوا ہے، اور ایک ایک زنجیر پہ 70 فرشتے ہیں. ایز فار وہ ایز تو کھینچ کر لے کر آئیں گے جہنم کو قیامت کے دن، لیکن گارڈز ہم نے سورت، ہاں بتاؤ. 18. نہیں، 18 بھی رانگ آنسر ہے، 70 بھی رانگ آنسر ہے. رائٹ آنسر ہے 19. دیکھیے اسکرین پر، سورت المدثر میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورت المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے فرشتے ہیں جہنم کو جو گارڈ کرتے ہیں؟ وہ ہے 19، 10 and 9. اوکے، یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، ریفرنس لے لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. اور ان جہنم کے نگران فرشتوں کو زبانیہ کہا گیا ہے، زبانیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کے فرشتوں کے بارے میں ہم کو کیوں بتایا گیا؟ ایک جگہ پر ان کا نمبر بتایا گیا، اور ایک جگہ پر ان کے یہاں پہ بتائی گئی ہے کیریکٹرسٹکس، غلاظن شدادن. دے آر سو اسٹرانگ، اتنے زبردست
टॉल, स्टर्डी, माइटी और खतरनाक। ये क्यों? और एक जगह पे ये भी आता है तफसीर में कि बिल्कुल बेरहम होंगे ये फरिश्ते। क्यों अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बनाया है? क्योंकि जो भी जहन्नम में जाएगा वो तो बार बार कोशिश करेगा कि वो जहन्नम से भागे, निकले। वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, धोएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि ए फरिश्तों, हमको यहाँ से निकालो, थोड़ा हम पे रहम करो, थोड़ा हमको 1 मिनट का तो तुम पॉज कर दो इस अजाब को। तो इन फरिश्तों को अल्लाह ताला इतना टफ बनाए हैं मेंटली कि उनको किसी पे रहम नहीं आएगा, और वो किसी को 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आप देखिए दुनिया में जो गार्ड्स होते हैं, आपने देखे हो ना, स्पेशली बैंक्स के बाहर, या कोई जो पार्लियामेंट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर जो गार्ड्स होते हैं, वो कौन होते हैं? इंसान होते हैं या फरिश्ते होते इंसान होते। हैं? और उन लोगों से तो गफलत हो ही जाती है ना, कि कभी नींद आ गई, कभी थक गए, कभी आंख लग गई, कभी तो उनको वॉशरूम जाना होता है, उनको भी भूख लगी होती है, कभी वो बीमार होके छुट्टी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या कोई आके उनको ही गोली मार दे, नाउजुबिल्ला, किडनैप कर ले, कोई आके उन्हीं को बांध दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है दुनिया में? तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे दुनिया के गार्ड तो इंसान है, और अल्लाह ताला की जहन्नम की आग के गार्ड्स ऐसे फरिश्ते हैं। फरत हाशमी साहिबा कहती है कि मुझे ऐसे ख्याल आता है जैसे रोबोट्स हो, क्योंकि इंसानों को भी अल्लाह ताला ने क्या दिया है? दिल दिया है, दिमाग दिया है, रहम दिया है। और फरिश्ते भी कभी रहमदिल होते हैं, लेकिन जो फरिश्ते जिस ड्यूटी पे होते हैं तो वो ऐसे काम करते हैं जैसे रोबोट्स। अब बताओ, रोबोट्स के पास कोई इमोशंस होते हैं? कोई अपनी मर्जी चला सकते हैं रोबोट्स? उनको जो कमांड मिलेगा वही पूरा करेंगे। तो हमारे समझने के लिए इन फरिश्तों को समझ लो कि ये ताकत, मेंटली एंड फिजिकली दे आर सो टफ एंड स्ट्रॉन्ग, कि कोई उस जहन्नम की आग से न बच सकता है न भाग सकता है। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखिए एक ही आयत के अंदर कितनी बातें हो रही है। ला यासून अल्लाह, नहीं वो नाफरमानी करते अल्लाह की। कौन? ये फरिश्ते। दे डू नॉट डिसओबे, दे नेवर डिसओबे अल्लाह, वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। दे कैन नॉट बी ब्राइब्ड, they cannot be emotionally blackmailed, they cannot be requested। मा अमरहुम, जो वो हुक्म देता है उनको, अल्लाह ताला जो कुछ उनको हुक्म देता है वो कभी उसकी नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलूना, और वो वही करते हैं, मा युअमरून, जो वो हुक्म दिए जाते हैं। only as per the commands of Allah they act। तो एक और लेसन मिला कि हमको किसके जैसा बनना है, बताओ? इन फरिश्तों के जैसा। है ना? किसी भी हाल में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है। बट क्या हम फरिश्ते हैं? नहीं, हम तो इंसान हैं। हम तो इंसान हैं। पीछे आया कि कैसी बीवी बनना चाहिए, तो पूरी क्वालिटीज आ गई। बट क्या हम हमेशा ऐसे परफेक्ट बन सकते हैं? नहीं। इसीलिए उससे पीछे आ गया कि फिर क्या कर लो, तौबा कर लो, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान है, हम फरिश्ते नहीं है। हमसे गलतियां हो सकती है, होती है, पहले भी हुई है, आगे भी हो सकती है। इसीलिए तौबा करते चलो, इस्तगफार करते चलो, और कुरान पढ़ते और समझते रहो, ताकि
بار بار ریمائنڈرز ملے، اور پھر ہم کیا کریں؟ جو اس آیت کا پہلا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت کو، اتنے پورشن کو ہائی لائٹ کر کے ہر روز پڑھنا ہوگا۔ اس کو آپ لکھ کے اپنے دیواروں پہ چپکا دیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم مومن ہو تو تمہیں اور کسی چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے خطرناک جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ اب یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے بیچ میں؟ ابھی ہم نے سورت الطلاق پڑھی اور اب سورت التحریم، دونوں ہی سورتیں فیملی اورینٹیڈ ہے، رائٹ ہے یا نہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، یہ جو حکم آیا نا یہاں پہ کو، تو یہ کو آپ لکھ لیجئے کہ یہ شوہر اور باپ اور بھائی کے لیے آیا ہے۔ شوہر، باپ اور بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے، دیٹ مینس میلز، ہیڈز آف دا فیملیز۔ ہیڈ آف دا فیملی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو جہنم سے؟ نمبر 1 لکھ لیجئے، اوپر آپ ہیڈنگ دیجئے۔ اچھا، یہ آیت امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو کتنی امپورٹنٹ لگ رہی ہے آیت؟ بتاؤ، باجی ٹیل می، بہت امپورٹنٹ جہنم سے بچنے کے احکام ہے باجی اس میں۔ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بتاؤ مجھے، ہاؤ مچ؟ بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ، اوکے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ حکم ہمارے لیے۔ تو اس کو آپ لوگ ایک ہیڈنگ اس کے سامنے لکھ لو، اوپر لکھ لو، سب سے امپورٹنٹ حکم، پھر اس کے نیچے لکھو بڑا سا بچو۔ کو نہیں سمجھے گا ہم کو، کیونکہ یہ دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں، وقینا عذاب النار، یہی ورڈ ہے، وقینا عذاب النار، اور بچا تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے۔ پڑھتے کہ نہیں وقینا عذاب النار؟ کون سی دعا میں آتا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، لیکن ایک کریکشن ہے چاند آنٹی، اٹ از ناٹ ربنا آتینا، اٹ از ربنا آتینا، اوکے؟ جی ہاں ربنا جی۔ آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار۔ تو یہ وقینا ہی ہے، یہ کو، اوکے، یہ سنگولر، اور پھر آ گیا اہلیکم، اپنی پوری فیملی کو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو ہم لوگ کیا لکھ رہے تھے؟ بڑا سا ہیڈنگ لکھ لو بچو، پھر نیچے ایرو کر کے لکھو جہنم کی آگ سے، ہیل فائر سے، اور اب اس کے نیچے لکھنا ہے کیسے بچا جائے، ہاؤ، ہاؤ، اور اس کے نیچے پوائنٹرز لکھیں گے۔ نمبر 1 کیا آئے گا بتاؤ؟ آپ لوگ بتاؤ گے مجھے نمبر 1، اور مجھے بالکل سیریل وائز چاہیے۔ نمبر 1 جہنم سے بچنے کے لیے واٹ از دا نمبر 1 تھنگ ٹو ڈو؟ کم آن، کیا نہیں کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لیے؟ Who will tell me? Come on, try. No problem. Wrong ہوا کوئی بات نہیں. ڈونٹ بی ڈس اوبیڈینٹ باجی۔ No, that will not be the top priority. Top priority. ماشاءاللہ اتنے سالوں سے ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، مجھے جواب آپ ہی لوگوں سے چاہیے، میں آپ کو ابھی لسٹ دے سکتی ہوں۔ ویری گڈ، ادھر کافی ہاتھ اوپر ہے، سو امی آپ بتائیں۔ اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ٹاپ پرائرٹی چاہیے پروین۔ السلام علیکم، شرک مت کرنا۔ شرک بھانجی، ویری شرک۔ گڈ، ویری گڈ، یہ سب سے پہلا ہے، سب سے اوپر آئے گا۔ ڈو یو آل اگری؟ اگریڈ؟ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یس حدیث میں باجی۔ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک
لظلم عظیم، یہ اس کا ریفرنس ہے کہ شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے، اور ہم نے پڑھ چکے ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ ہر گناہ کی معافی اللہ کے پاس ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ اللہ چاہے شرابی کو معاف کر دے، زناکار کو معاف کر دے، جادوگر کو معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اس نے دنیا میں شرک نہیں چھوڑا ہے، دنیا میں شرک کی معافی نہیں مانگی ہے، توبہ نہیں کی ہے۔ سو نمبر 1 آئے گا شرک، اور پھر نمبر 2 میں سب کچھ آ جائے گا نیچے، حرام آ جائے گا، اللہ کی نافرمانی، گناہ، کبیرہ گناہ، جادو، all that will come after that. ٹاپ پرائرٹی شرک، اوکے۔ یہ تو ڈونٹ آ گیا کہ کس کس سے بچو، نہیں کرو، ہے نا۔ اور دوسری طرف لسٹ میں کیا آئے گا؟ کرنے کے کام۔ دوسری طرف لسٹ میں کیا آئے گا؟ کیا کرو۔ تو اس میں ٹاپ پرائرٹی بتا دو، چلو صرف نمبر 1 بتا دو، باقی سب آپ کو معلوم ہے۔ توحید، ویری گڈ، شرک کا اپوزٹ توحید، اینڈ نمبر 2 نماز، اور پھر اس کے آگے سارے احکام آ جائیں گے قرآن میں جتنے اللہ نے دیے ہیں کرنے کے کام، اوکے، اور ہم کو وہ سب معلوم ہے۔ تو اب کیا ہے اس آیت کی خاص بات کہ خود بھی یہ کرنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ایسا کوئی کام تم خود بھی نہ کرو اور تمہاری گھر والے بھی نہ کرے جس سے کہ تم جہنم میں جانے والے ہو۔ تو شوہر، باپ، بھائی، ان لوگوں کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ایک طرف جہنم کے داروغہ کیسے ہے، اتنے اسٹرکٹ ہے نا، ویسے باپ، بھائی اور شوہر کو اتنا اسٹرکٹ بننا پڑے گا، تبھی وہ اپنی فیملی کو جہنم سے بچا سکے۔ یعنی خود بھی کسی بھی حال میں شرک نہیں کریں گے اور فیملی کو بھی نہیں کرنے دیں گے، خود بھی کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانیاں، گناہ کے کام، حرام کے کام نہیں کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ Who will have to be stricter? Father or mother? Husband or wife? all the males. ویری گڈ۔ اور پھر اولاد کی بھی چابی تو باپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ماں کے پاس تو بچے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہر بات ماں کی؟ نہیں سنتے۔ اسی لیے باپ کو اسٹرکٹ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر باپ کی پکڑ ہوگی، شوہر کی پکڑ ہوگی۔ اگر بچے یا فیملی ممبرز یا بیوی، بہن، بیٹی غلط کام کر رہی ہے تو باپ کی، شوہر کی، بھائی کی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ آیت اس کا ریفرنس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتاؤ۔ اب گھر میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، یہ کرو وہ مت کرو، ان کا کھانا پینا، گھر سے باہر نکلتے وقت چھتری لے کے جاؤ، اور موبائل فون لیا نہیں لیا، ایگزام کے لیے جا رہے ہیں تو سب کچھ چیک کیا، ٹائم پر جا رہے ہیں۔ لیکن ہم کس چیز کی فکر نہیں کرتے؟ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہم ان کو جہنم سے بچا رہے ہیں، نہیں بچا۔ چھوٹا سا بیبی بچہ اگر وہ کہیں ایسا سوئچ بورڈ کی طرف جا رہا ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ یا کہیں پہ استری رکھی ہو، کہیں پہ چھری ہو کچن میں آپ کے، یا واش روم میں ہی جا رہا ہو بچہ، تو آپ اس کو جانے دیتے ہو واش روم میں؟ جو بچہ ابھی بس کرالنگ سچویشن میں، ایج میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ جانے دیتے ہو؟ اگر آپ کے ہاتھ، آپ کتنے بزی ہو لیکن آپ دوڑ کے جا کے اپنے بچے کو روک لیتے ہو، بچا لیتے ہو، بیکاز یو کیئر، ہے نا، وہاں پہ خطرہ ہے، ڈینجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خطرہ، یہ ڈینجر، یہ ہیل فائر تم نے نہیں دیکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق کرنے والا بنائے۔
اور یہ ریمائنڈرز ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے نا، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ اپنی پھوپھی سے کیا کہا تھا؟ کسی آیت سے ریلیٹڈ کیا فرمایا تھا؟ کہ اے بیٹی فاطمہ، اے پھوپھی صفیہ، کیا کرو؟ اپنے اعمال کی فکر کرو. ہاں، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اور وہاں پر میں جو تمہیں چاہیے پوچھ لو، یہاں میں مدد کر لوں گا لیکن وہاں میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا. ایگزیکٹلی تم کو مال چاہیے، جو بھی چاہیے یہاں پر مجھ سے لے لو، وہاں پر میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، ہے نا. اللہ کے سامنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی پھوپھی سے کہہ دیا، تو میں اور آپ کس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو یس ہم جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن جہنم میں نہ جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کریکٹ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چلے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 7. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سوری، یا ایوہ الذین کفرو. ابھی یہ والی آیت جو ہے نا 7، پورے قرآن میں آپ کو کہیں پر ایسی آیت نہیں ملے گی. دس از دا ون اینڈ اونلی پلیس. اللہ نوز دا بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا. دیکھیے سورہ کافرون آئی ہے، پوری کی پوری نازل ہوئی، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایوہ الذین، نہیں، قل یا ایوہ الکافرون. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ الکافرون، اے کافرون. اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے کہلوایا سورہ کافرون میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا، ذریعے. کل سے آیا نا، تو ان کے ذریعے کہلوایا. ابھی اس آیت میں کیا فرق ہے دیکھو، یا ایوہ الذین کافرو، سوری کفرو، تو اس میں ڈائریکٹ خطاب ہے نا کافروں سے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جی. جی ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. I have not searched it or not found it. ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ لوگ بتانا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کافروں سے؟ آپ کو پتہ ہے نا کافر کون؟ اپوزٹ آف الذین آمنو، یعنی انکاری. ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے انکاریوں سے جو ایمان نہیں لائے، لا تعتذروا. یہ ساری آیتیں نا اتنی بھاری آیتیں ہیں. لا یعنی کیا؟ نہیں. تعتذروا، نہیں تم ایکسکیوزز، بہانے بناؤ، نہیں تم عذر تلاش کرو. ڈو ناٹ فائنڈ ایکسکیوزز. الیوم، آج. کون سے دن؟ کون قیامت سے کے دن؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے نہیں کہا، کافروں سے فرما رہے کہ تم کو دنیا میں بہت چانس ملا تھا اور تم نے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا، ایمان نہیں لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آج قیامت کے دن اے کافرو، تمہارا کوئی ایکسکیوز، تم کوئی ایکسکیوز مت بناؤ، کوئی بہانہ مت بناؤ. انما، بے شک، تجزونا، تم جزا دیے جاتے ہو، تم بدلہ دیے جاتے. جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دیے جاتے ہو. ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے رہے. جو دنیا میں
तुम अमल करते रहे, आज तुमको उसी का बदला मिलेगा, उसी का रिवॉर्ड मिलेगा। और कोई तुम्हारा बहाना आज कबूल नहीं किया जाएगा, सुना भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कयामत के दिन जबान लॉक कर दी जाएगी, मुंह बंद कर दिए जाएंगे, तो बहाना तो बना ही नहीं सकते। तो जब बहाना बना ही नहीं सकते, मुंह खोल ही नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया ऐसे कि तुम एक्सक्यूजेस मत बनाओ आज? टेल मी, बताओ। अगर हमारे उस दिन, गवाही देंगे, हाँ हमारे आजा उस दिन गवाही देंगे। हाँ, वो तो सही बात है। अगर तुम बोल ही नहीं सकोगे तो अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया यहाँ पर कि बहाने मत बनाना उस दिन? जब बोल ही नहीं सकते तो बहाने बना ही नहीं सकते ना। आज हमारे पास वक्त है, हम हम्म, सुधर जाए, बदल जाए। वेरी गुड। यानी कुरान तो तुम आज पढ़ रहे हो ना। अच्छा, काफिर कुरान पढ़ते हैं क्या, बताओ? वो तो नहीं पढ़ते। तो फिर वो कैसे इस हुक्म पर, इस हुक्म के बारे में, उनके बारे में क्या बताया गया है? हम्म, बात तो यही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, तो काफिर भी आयतों को सुनते थे। हमने पढ़ चुके ना, उतबा ने भी सुना, अबू जहल भी सुनने जाता था। तो हजरत उमर भी ईमान लाने से पहले आयतें सुन के ही तो ईमान लाए ना। तो जब काफिर भी ये आयतें सुनेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि कयामत का दिन कितना हौलनाक है, और उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर है कि आज ही हम क्या करें, फौरन ईमान ले आए, और ऐसा कोई काम न करे कि जिसके बदले एक्सक्यूज देना पड़े जिस काम। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको मिलता है। हम तो मोमिन है, लेकिन हमको आज क्या लेसन मिला इस आयत से, कि हमें क्या नहीं करना आज दुनिया में? शिर्क। अरे वो तो हमने सीख लिया, ये वाली आयत में एक्सक्यूज की बात हो रही है ना। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। हाँ, अब बोलिए। इनकार नहीं करना है, अल्लाह की आयतों को मानना है। इस इस आयत से हमको ये लेसन मिला कि आज हमें कभी भी बहाने नहीं बनाने हैं अल्लाह की इताअत, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। हमें एक मोमिन बनना है ना, या काफिर बनना है, बताओ? मोमिन। लिख लीजिए, लिख लीजिए आप आयत नंबर 7, ऐसा लिखिए आयत नंबर 7, और आप लिख लीजिए मोमिन और काफिर के बीच फर्क। मोमिन और काफिर के बीच फर्क, और इस आयत का रेफरेंस लिखिए कि मोमिन बहाने नहीं बनाता, और ऑपोजिट में लिखिए काफिर, काफिर ईमान ही नहीं लाता, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ बहाने हैं। अब आप मोमिन है या काफिर, किससे पता चलेगा? जो दुनिया में अगर बहाने बनाता है, अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करनी है उसको, इसलिए बहाने बनाता है, तो वो आखिरत के दिन भी उसके पास सिर्फ बहाने और उजरत होगी। करेक्ट? तो हर हाल में अल्लाह की फर्मा बरदारी, नो एक्सक्यूज। अच्छा, अगर मैं मुझसे हो गई है कोताही, मैं इंसान हूं, नहीं मैंने 100% दिया अपना, अल्लाह का हर हुक्म नहीं माना है, तो मुझे क्या करना है फिर? फौरन, इस्तगफार, तौबा। हाँ, और सुधर जाना है। बट बहाना, जहां मैंने अपनी सफाई पेश की, किसके पास दुनिया में आप सफाई पेश करते हो? किसके पास एक्सक्यूजेस किसको देते हो आप दुनिया में? बोलो जल्दी।
लोगों को। लोगों को, एग्जैक्टली। और ये मामला है ही नहीं मेरा और लोगों के बीच। अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अगर मैंने चोरी कर ली, अगर मैंने जिना कर लिया, अगर मैंने गीबत कर ली, अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अगर मैंने रोजा नहीं रखी, जो भी करने के काम थे नहीं किए, तो ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है ना। तो मुझे मेरे रब से इस्तगफार तौबा करनी है, या लोगों के पास मैं उसकी सफाइयां देते फिरूं? ये मोमिन का काम है या काफिर का काम? बताओ, किसका काम? ऑफ कोर्स काफिर का काम। समझ नहीं आई बात? आई बाजी। सो व्हाट इज द लेसन लर्न्ड नाउ? आज से क्या नहीं करेंगे? बहाने लोग नहीं बनाएंगे। कोई बहाने नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। अगर मेरी गलती हुई है, अगर मैंने अल्लाह के हक में गलती की है, मैं अल्लाह से माफी मांगू। अगर मैंने लोगों के साथ कुछ गलत किया है, मैं लोगों से माफी मांग लूं। बहाने बनाने वाला, सफाई पेश करने वाले के अंदर क्या झलकता है? क्या झलकती है उसके सफाई पेश करने में? तकब्बुर झलकता है। और माफी मांग लेने में क्या झलकती है उसकी? आजिजी। हाँ, तो एक मोमिन, हमें कैसा मोमिन बनना है? आजिज। क्योंकि तकब्बुर करने वाला तो कहाँ जाएगा? जहन्नुम में। एग्जैक्टली तो अब हमको समझ आ गई ये वाली आयत कि हमको कोई बहाने नहीं बनाना है काफिरों से। अल्लाह ताला ने ये कह के एक्चुअली किसका भला किया? काफिरों का या मोमिनों का? मोमिनों का। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चले अब आयत नंबर 8। फिर से आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किसको पुकार रहे अल्लाह ताला? हम सबको। एग्जैक्टली फरमाते हैं अभी एक और कमांड, तूबू। तूबू सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तुम सब तौबा करो, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। कैसी तौबा? तौबतन नसूहन। कैसी तौबा? खालिस तौबा। नसूहा सिंसियर, सच्ची, प्योर। सच्ची पक्की तौबा कर लो अपने रब के पास, अल्लाह के पास। आसा करीब है, उम्मीद है। आसा करीब है, उम्मीद है। रब्बुकुम तुम्हारा रब। अय युकफ्फिर अनकुम। अन यानी के, युकफ्फिर वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह वो तुमसे दूर कर देगा। यानी क्या कर देगा? माफ कर देगा, मिटा देगा। और क्या करेगा तुम्हारा रब? वयुदखिलकुम, वो, और युदखिला में दाखिल वर्ड है, वो दाखिल करे तुमको। उम्मीद है कि वो दाखिल करे तुमको जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नातिन ऐसे गार्डन्स, पैराडाइज में, तजरी बहती है, मिन तहतिहा उन गार्डन्स के नीचे से, अनहारू नहरे, प्लूरल रिवर्स। यौम जिस दिन, यौम जिस दिन, कौन सा दिन है ये? कयामत का दिन। ला तुजजिल्लाहु, ला नहीं, तुजजी नहीं है, सॉरी, ला तुखजिल्लाहु। देखिए एक जजा, एक नुक्ता ऊपर और एक नुक्ता नीचे, कितना फर्क पड़ जाता है।
لا یخزی اللہ، نہیں رسوا کرے گا، نہیں ہیوملیٹ کرے گا اللہ کس کو؟ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، نیک مومنوں کو بھی اللہ قیامت کے دن رسوا، یوملیٹ نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ جہاں آیت شروع ہوئی، وہ لوگ جو سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اور کیا کرے گا؟ دیکھو بہت بیوٹیفل آیت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، نورہم، نور ان کا نور، کس چیز کا نور؟ ان کے ایمان کا نور، ان کے نیک عمل کا نور، ان کے توبہ کا نور، یسعا، وہ دوڑتا ہوگا، ان کا نور دوڑے گا، کہاں دوڑے گا ان کا نور؟ بین یدیہم، ان کے آگے آگے، ان کے ہاتھوں کے بیچ، ان کے چیسٹ میں۔ ہاتھوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سینہ ہوتا ہے، ہمارا دل ہوتا ہے، اور لائٹ آگے آگے چل رہی ہوتی ہے، یعنی آگے سارا نور ہی نور، اجالا ہی اجالا، یعنی اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو نورانی بنا دے گا۔ they will be enlightened، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا نور برس رہا ہوگا، ان کے سینے میں بھی نور، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں، ان کے آگے نور، سبحان اللہ۔ وہ اور بِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے رائٹ سائڈ پر نور، سبحان اللہ۔ اور کہاں ہوگا؟ ان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ، یعنی آگے بھی نور، ان کے رائٹ سائڈ پر بھی نور۔ یقولون، وہ کہیں گے، ابھی اتنا نور جب ان کو مل جائے گا تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم، تو مکمل کر دے، تمام کر دے، پورا کر دے، لنا، لیے ہمارے، نورنا، اپنا نور، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے، یعنی اللہ ہم کو 100% لائٹ، نور چاہیے۔ 100% نور کس میں ہے پتہ ہے؟ 100% نور، آپ کی فون کی بیٹری 100% چارج ہو جاتی ہے، یعنی کیا؟ 100% یوزفل۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یہ لوگ کہ ہم کو یا اللہ تو اور نور دے، پورا 100% تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو نور ہے اللہ کی رضا میں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے نور اللہ کی رحمت میں، اور نمبر 3 ہے نور اللہ کی مغفرت میں، بخشش میں۔ کیا ہے 3 چیزیں اللہ کی نور کا سبب؟ نمبر 1 اللہ کی رضا، رضا، نمبر 2 اللہ کی رحمت، رحمت، اور نمبر 3 اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے مغفرت۔ یہ تینوں نور پورے ہو جائے تو پھر اس بندے کو کیا مل جائے؟ پھر اس کو مل جائے جنت، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب تو پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور تو بخش دے لیے ہمارے، یعنی ہم کو تو بخش دے اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، علی کل شیء قدیر، بے شک تو کیسا ہے؟ علی کل شیء، ہر چیز پر، upon each and everything، قدیر، قادر ہے۔ اللہ تیرے لیے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہمارا نور 100% کر دے اور ہمیں بخش دے،
سبحان اللہ. یہ کس کی دعا ہوں گی؟ کب ہوں گی؟ قیامت کے دن. نور کی کہاں کہاں ضرورت پڑے گی؟ لکھ لیجئے، قیامت کے دن نور کی ضرورت کہاں کہاں پڑے گی؟ نمبر ون جب اعمال نامے بانٹے جائیں گے. نمبر ٹو جب میزان کا تول ہوگا نیکیوں کا. نمبر تھری پل صراط پر نور کی ضرورت ہوگی. اور نمبر فور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا پلائیں گے؟ آب کوثر پلائیں گے انشاءاللہ. تو جس کے پاس 100% نور ہوگا اس کے لیے اس کا اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں مل جائے گا اسے؟ رائٹ ہینڈ. اور اس کا میزان میں کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو سب سے رائٹ نیچے والا، ہوگا. رائٹ. یعنی رائٹ والا ہے نا، جس میں نیکیاں ہوں گی. اور پل صراط پر کیا ہوگا؟ وہ لائٹ کی سپیڈ سے ہے نا، لائٹ کی سپیڈ سے پل صراط کو کراس کر جائے گا انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلایا جائے گا. یہ سب کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس کو نور کہا ہے؟ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نور کا خطاب کس کو دیا ہے؟ واٹ از نور؟ ہو از نور؟ ویئر از نور؟ قرآن itself. ایگزیکٹلی قرآن itself. تو پھر اگر ہم کو بھی چاہیے کہ ہمیں یہ نور ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اس نور، اس کتاب، اس قرآن سے اسی طرح جڑے رہنا ہے. اور اس آیت کی شروعات ہوئی تھی آیت نمبر 8 کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبہ کرو اللہ کے پاس. اور کیسی توبہ؟ توبہ نصوح. اس کی شرط لکھ لیجئے. کون سی توبہ توبۃ نصوحا ہے؟ اس کی شرط ہے لکھ لیجئے کہ توبہ کرنے والا مرتے دم تک اس گناہ کو نہ دہرائے. دیٹ مینس اس گناہ کو پھر کبھی نہ کرے. تو یہاں پر اب یہ اتنا آسان ہے کیا توبۃ نصوحا، کہ مرتے دم تک اس گناہ کو واپس نہ کرنا اتنا آسان ہے؟ نہیں ہے آسان. تو پھر اس کے نیچے نوٹ لکھ لیجئے کہ پکا ارادہ کر اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو مجھے اس گناہ سے واپس بچا، مجھے توفیق دے کہ میں نہ کروں. اپنے آپ کو ریمائنڈرز کرے اور اللہ سے خوب توبہ کرتے رہے. صرف کچی توبہ اور سچی توبہ کے بیچ کیا فرق ہے؟ بتاؤ. کچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ صرف زبانی توبہ. اور پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ عملی توبہ، کہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے. انشاءاللہ اس کی حدیث ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں لکھ لیں گے، توبۃ نصوحا کی حدیث. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.